غلامی نماز بھی مانگتی ہے، غلامی شراب سے بھی دوری مانگتی ہے، غلامی جو ہے حرام کاری سے بھی دوری مانگتی ہے۔ حسین کا غلام وہی ہوگا جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اور اگر تم چاہو اپنی زندگی میں کسی ایک کو نمازی بنا دو، کوئی ایک حرام کام اپنی زندگی میں روک دیا نا تو وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا۔ آپ کی میدان محشر میں رب پوچھے کیا لایا ہے تو کہنا نا مولا میں تو گناہ گار ضرور تھا، خطا کار ضرور تھا، مگر میرا ایک دوست تھا جو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، مولا حرام کاموں میں ملوث تھا، میں نے سمجھایا، میرے سمجھانے کی وجہ سے توبہ کر لیا، مولا اپنے دوست کو توبہ کرا کے لایا ہوں، مولا نمازیں پڑھا کے لایا ہوں، حرام کام سے روک کے لایا ہوں، ہو سکتا ہے تیرے مولا کو تیری ادا پسند آ جائے، اس کی وجہ سے تیری بخشش فرما۔ حرام کاریاں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہیں خاموشی۔ یہ لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے، بالکل تمہاری ذمہ داری ہے۔ تیرے گھر میں اگر حرام کام ہو رہا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تیرے محلے میں کام ہو رہا ہے تو ذمہ داری ہے تیری، جہاں تک تیرا چل سکے نا وہاں تک تیری ذمہ داری ہے نا۔ اور نہ کرنے کو تو میرے بھائی مولوی بھی نہیں بتا رہے ہیں، الٹے سیدھے آج کل کے پیر چلنے، پیر کے چلنے نہ خود نمازیں پڑھنے نہ مریدوں کو پڑھنے دینے۔ ان کے ہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مرید بھی ڈانس کر رہے ہیں اور پیر بھی ڈانس کر رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تقریر سے اتر کے یوٹیوب پہ آپ کو 50 پیر ڈانس کرتے دکھا دیں گے، ڈانس کر رہے ہیں، مرید نے بھی ان کی ڈانس کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا سنی بھولا بھالا خوب نعرے لگا رہا ہے اپنے پیر کے، رب کعبہ کی قسم اگر پیر ہو تو ایسا ہو کہ اس کو جب دامن تو پکڑے نا تو تیری زندگی سنور جائے گا۔ سرکار سہیل ملت یہ اس خانقاہ کا شہزادہ ہے کہ اس خانقاہ کے بزرگوں کا جس نے دامن پکڑا ہے خدا کی قسم زندگی سنور گئی۔ ہاں، اور ان کے ہاں الحمدللہ مکمل مشن اعلیٰ حضرت پر عمل کیا جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے اس خانقاہ میں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشن اعلیٰ حضرت پر مکمل طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، سب سے بڑی بات ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا باغی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے وہ ہمارا ہے۔ سرکار سہیل ملت کے لیے تو جملے حضرت کے ہی جملے میں نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے حضرت سفر کبھی کبھی میرے ساتھ میں ہوتا، کہا مفتی صاحب جب سنی رہیں گے تب نہ بلگرام شریف آئیں گے، تب نہ ہمارے ہاتھ چومیں گے، تب نہ بلگرام شریف کے عرس منائیں گے، اور جب یہ سنی نہ رہیں گے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہ رہیں گے تو کون بلگرام کو جانے گا، کون سہیل ملت کو جانے گا۔ کتنا اچھا ہے، لوگ صرف رہتے ہیں اپنی روٹی سیکھنے میں، حضرت کا مقصد ہے کہ سنیت بڑھے۔ سبحان اللہ بولو یار، سنیت پلے، سنیت بڑھے۔ بلگرام شریف کا پیغام ہے، پیغام اگر برائی کہیں رہی اور تو اسے دبا سکتا ہے تو دبا دے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ قرآن میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم سب کنتم خیر امہ، اس سے پہلے والا آیت ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو، بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ اور تم تو کہہ رہے ہو یار تیری شادی ہو رہی ہے تو ڈانس پارٹی کر لینا، تو قرآن کا الٹا کر رہا، قرآن کہہ رہا بھلائیوں کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے، تو برائیوں کا حکم دے رہا۔ تو دیکھ لے کہ شیطان کے چیلوں میں تو شمار نہ ہو جائے۔ اگر تیری گھر میں کوئی شریعت کے خلاف کام ہے تیرے پیٹ میں درد ہونا چاہیے، یہ ہے حسین کے غلام۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، نہیں مانے، رے منا تو کوشش تو کر، کوشش ہی تو نے نہیں کی۔ ایک بزرگ ہیں نام بایزید بستانی، کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ والے کی بات کرنے لگ گیا، ان کی بارگاہ میں مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کی اس بستی میں ایک رقاصہ، ایک جسم فروش آئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ناچنے والی، جسم بیچنے والی۔ حضور اس نے اپنا دھندا چالو کیا، نوجوان اس کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، روزانہ اس کا بازار لگتا، اس کا جسم بکتا، نوجوان اپنے منہ کو کالا کرتے۔ اتنا سنا تو بایزید بستانی کی چیخ نکل گئی،
آئے ہائے اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، پائے کے ولی، چیخ نکل گئی۔ کتنے لوگ بایزید بستانی کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے مرتبہ ولایت کو پہنچ گئے، مگر چیخ نکل گئی۔ مرید عرض کرنے لگا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میدان محشر میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا بایزید بستانی تیری بستی میں تو سجدے کرتا تھا، مگر ایک فاحشہ اپنے جسم کو بیچ رہی تھی، نوجوان اپنا منہ کالا کر رہے تھے، تو کیا کر رہا؟ میرا جواب کیا ہوگا میدان محشر میں؟ اپنے رب کو میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ چیخ نکل گئی۔ کہنے لگے حضور اس میں آپ کی کیا خطا ہے؟ وہ فاحشہ اپنا جسم بیچتی ہے، حضور وہ سکے لیتی ہے، جسم بیچتی ہے، آپ کی کیا خطا ہے؟ آپ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، تبلیغ کرتے، کہنے لگے نہیں بات صحیح ہے، مگر میدان محشر میں میری بستی کا سوال میرے رب نے مجھ سے کر لیا تو جواب کیا ہوگا؟ یار تمہیں چین کی نیند کیسا آ جاتی ہے؟ تمہارے گاؤں میں تمہاری بستی میں حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو حرام کام تھوڑی ہے، لاکھوں حرام کام ہے، تم کہتے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یار دین کسی کی پپوتی نہیں، کسی کی جاگیر نہیں کہ کوئی ایک اس کو ذمہ داری لے گا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو شریعت کی بات کر، کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی ایک ذمہ داری لے گا، نہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی اگر سچے حسین ہے۔ حسین مدینہ سے نکل سکتا ہے شریعت کے لیے کہ تو اپنی منہ سے آواز نہیں نکال سکتا، شریعت کے لیے کیسا مسلمان ہے؟ حسین خاندان چھوڑ سکتا ہے، نانا کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیا شریعت کے لیے تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ یار حق بات کہوں گا تو برائی ہو جائے گی، رشتہ داری چھوٹ جائے گی، اگر میں حق بات کہوں گا تو میرا خاندان چھوٹ جائے گا۔ ارے تو حسینی ہے، چھوٹے تو چھوٹے مگر حق بات کہنے سے نہ چھوٹ، اس لیے کہ یہ حسینیوں کی شان ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، حسینیوں کی شان ہے۔ جس دن تو نے یہ سوچ لیا کہ چھوٹے گا حق بات کہوں گا، انشاءاللہ برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور نوجوانوں یہ خاص کر ذمہ داری تمہاری ہے، تم نوجوانوں کان کھول کے سنو، بایزید بستانی کی چیخ نکل گئی، جبکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس رقاصہ سے، اس فاحشہ سے، آپ کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ آئی تھی اپنا جسم بیچتی تھی، لوگوں سے سکے لیتی تھی، مگر چیخ نکلی تو یہاں ان کی نکلی۔ یار یہ ہے اللہ والے کی شان اور اللہ والے کی پہچان۔ مرید کہنے لگا حضور شاید میں نے غلطی کر لی، آپ کو بتا کے معافی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، تو نے تو اچھا ہی کیا بتا کے، تو نہ بتاتا تو ہو سکتا ہے وہ خبر نہ پہنچتی۔ پتہ لگا کہ اس کا بازار کب لگتا ہے، پتہ لگا اس کا بازار کب لگتا ہے۔ مرید پتہ لگا کہ آیا حضور جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، پرندے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں، چرواہے بھی اپنے جانوروں کو واپس لاتے ہیں، رات تاریک چادر کو تان دیتی ہے تو اس کے جسم کا بازار گرم ہوتا، پھر لوگ اس کے برائیوں کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ پوری رات نیند نہیں آئی، فجر کی نماز پڑھی، ہاتھ میں مصلی لیا، وضو کا لوٹا لیا، فاحشہ کے دروازے پہ مصلی بچھا دیا۔ زور سے بولو، کہاں مصلی بچھا بایزید بستانی کا؟ فاحشہ کے دروازے پر مصلی بچھ گیا، بیٹھ گئے وہیں پر، وظیفہ قرآن کی تلاوت شروع۔ لوگوں کبھی بھی اپنے آپ کو بدخیالی کا شکار نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہر دکھنے والی چیز سچی نہیں ہوتی۔ اگر دکھنے کی بات ہے تو بایزید بستانی آج کہاں بیٹھے ہیں؟ فاحشہ کے دروازے پر۔ ہر دکھنے والی چیز سچی؟ آج کا اگر کوئی ہوتا تو ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا، مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہیں دیکھو۔ صحیح بتا رہے ہیں، ہر دکھنے والی چیز سچی نہیں ہوتی۔ گہرائی میں جاؤ، غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کرو، ظاہری طور پر فاحشہ کا دروازہ ہے بایزید بستانی کا مصلی، لیکن یار وہ لوگ برے بھی تھے مگر قاعدے کے برے تھے۔ اب تو برے بھی ہیں نا، تو قاعدے سے بھی نکل گئی ان کی برائیاں۔ وہ برے تو تھے مگر قاعدے کے برے تھے۔
دیکھے جو گزرے حضرات منہ پہ ہاتھ رکھے نکل جائیں حضرات، اور یہاں مگر کسی سے کچھ کہیں نہیں۔ ہمارے یہاں کا اگر آج کوئی دیکھ لیتا تو جب تک پورے گاؤں میں بیان نہ کر دیتا اس کی پیٹ کی روٹی ہضم نہ ہوتی۔ پتا حضرت کہاں بیٹھے ہیں آج، ہیں فوٹو کھینچتا اجی اس میں ایڈیٹنگ کرتا کیا کیا لگاتا، جیسے آج چینل والے کرتے ہیں۔ بیٹھے چینل والوں اتنا ہی کیا کرو جتنا کا ٹھیک ہے نا، اتنا ہی کیا کرو، اس سے زیادہ لگا دے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے نا۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی تو ہمیں، اور آدمی دیکھتا ہے نہیں ویڈیو کو، خالی اس نے پڑھا ہیڈنگ اور اس نے کہا یار ایسا کہاں ہوتا ہے، ہاں یہ سب معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو ہیڈنگ لگا دیتے اللہ اللہ، ذرا غور کرو۔ بایزید بستانی بیٹھے، شام آ گئی، جو آئے دیکھے حضرات حضرات حضرات، مگر کسی سے کچھ نہ کہے، چپ کر کے نکل جائے۔ کسٹمر کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ شام میں تو بازار لگتا تھا، اب شراب پی کے آئے، شرابی تو آتے تھے وہاں۔ دیکھا حضرت بیٹھے ہیں تو برے تھے، گناہگار تھے، مگر اتنا پھر بھی خیال تھا کہ حضرت ہیں۔ قاعدے کے برے تھے مگر قاعدے کے، جب تو لمٹ سے باہر ہو رہا ہے نا معاملہ۔ حضرت نے اتنا خیال، آئیں پی کے آئیں، زنا کے اڈے پر آئیں، اس کے جسم کو نوچنے کے لیے آئیں، مگر دیکھیں حضرات تو کنارہ سے نکل جائے۔ شام ہو گئی، کوئی رکا ہی نہیں۔ میرے بزرگ چچا لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، بیٹا بیڑی اور حقہ پیتا تھا نا تو 10 سال تک بھی باپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیٹا میرا بیڑی اور حقہ پیتا کہ نہیں۔ ابا آئے حقہ ہٹا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا، چچا آئے تایا آئے بیڑی بجھا دی، چچا آئے ابا، ایسے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اب تو سرتی بنا کے ابا سے کہتا لو کہ کیا بڑھ گئی نا، بے ادبیاں بڑھ گئی۔ حقیقت بتا رہے ہیں۔ پہلے ادب ہوتا تھا، محلے کی لڑکی کسی بزرگ محلے والے کے سامنے سے نہیں جاتی تھی، تاؤ راستے وکھنے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دیکھتی تھی اگر پڑوس کے گھر میں اسے جانا نا، نکل کے تھوڑا سا راستہ گزر کے، تو وہ بار بار دیکھتی تھی جھروکوں سے کہ کوئی ہے تو نہیں دروازے پہ، بڑے ابا چچا کوئی بڑا آدمی ہے تو نہیں ہوتا تو چپکے سے نکلتی تھی۔ آج کی وہی بیٹی ہے، بال کھول کے، ہاف برہنہ ہو کے، سگے باپ کے سامنے سے، سگے بھائی کے سامنے سے نکلتی ہے۔ نہ بیٹی کو حیا ہے، نہ بغیر باپ کو حیا۔ اللہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ چند سکے کے آئے، لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کہنے لگے، کلچر بدل گئے لوگوں کے۔ چند سکے کے آئے، کہنے لگے لوگوں کو تو پرانے اولڈ مائنڈ لوگ تھے یار، اب تو جدید دور آیا ہے، اب تو ماڈرن زمانہ آیا ہے، اب تو ترقی کا زمانہ آیا ہے۔ او تیری بیٹی پہ پردہ گھوم رہی ہے، زمانہ ترقی کا نہیں، زمانہ ماڈرن نہیں، یہ زمانہ تباہی کا زمانہ آیا ہے۔ ارے کامیاب زمانہ وہی تھا کہ جب تیرے گھر کی بیٹیاں فاطمہ کا پردہ اپنے دامن میں لے کے گھومتی تھی۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خوف، جشن شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت واحدی دولہ حضور سہیل میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آئے گی، میرا دعویٰ ہے، تقریر جتنی آگے بڑھے گی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ شام ہو گئی مگر کوئی نہیں رکا، اس لیے کہ گناہگار تھے مگر ادب پھر بھی تھا۔ گناہگار تھے مگر ادا پھر بھی تھا۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بولا جاؤ نیچے سے لسٹ لے کے آؤ، کتنے کسٹمر آ جائیں۔ لسٹ جاتی تھی نا، وہ جب لسٹ لینے آئی تو آج کوئی نظر ہی نہیں آیا، ایک ہی بیٹھا، اور نوجوانوں سنو، ایک ہی بیٹھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اور بیٹھنے والے کی شان یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ شان یہ ہے بیٹھنے والا، دروازہ کس کا ہے، بیٹھا کون ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا۔ کسی کو اگر کہیں دیکھ لے تو جلدی سے فتوے کا فیصلہ مت دے دینا،
پہلے دیکھ لینا کہ معاملہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. کسی مولانا کے سر پر ٹوپی نہیں دیکھی تو جلدی سے فتوا لگا جاؤ مولانا تو ٹوپی نہیں, اور تیرے تو ٹانگوں میں کچھا ہے اور گھٹنے دکھے ہیں تب اپنی کوئی بات نہیں. اپنے آپ انٹرویو چٹی پہن کے گھوم رہا کوئی بات نہیں. مولوی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب بغیر ٹوپی کے گھوم رہا ہے. جلدی نہ لگنا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بس اللہ 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 ہو رہی آئی. بابا کیا راستہ بھٹکے ہو؟ کہنے لگے راستہ بھٹکا نہیں ہوں, ایک راستہ بھٹک گئی ہے اسے دکھانے آیا ہوں. ذرا زور سے بولو. تم کہتے ہو نا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میاں, اس کے گھر میں برا کام ہو رہا. اگر کلمہ تم نے محمد الرسول اللہ کا پڑا ہے تو ضرورت پڑی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب تجھی کو سمجھانا پڑے گا. سمجھاؤ تو جب کچھ تو جانے لگے. اب جلسہ سننے ہو گیا تو کوٹا کوٹا بیلا بھر جائے گا. جلدی سے سمجھنا. بلکہ امام رکھ کے بیٹھا کرو, جو جائے اس کی دستار کر دو تو فارغ ہو گئی. ان کو دستار کر دو. سمجھنا اتنا پتہ نہیں ہے. میرے پاس باخدا صحیح صاحب قبلہ بیٹھے, بالکل سچ بول رہا ہوں, جھوٹے پر اللہ کی لعنت. تو ایک مسلمان کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگا حضرت یہ بتائیے حضرت علی نبی ہے کہ ولی ہے؟ بات خدا بتا رہا ہوں آج. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حضرت بہت دیر سے بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا تو تیرا موقف کیا؟ کہنے لگا معاذ اللہ. کہنے لگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت علی نبی ہیں. ہاں. میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 3 بچے ہیں. اتنا پتہ نہیں ہماری قوم کو, مجھے بتاؤ اتنا پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہ اسلامی نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. دنیا بھر کی باتیں خرافات یاد ہے. اور لوگوں کو مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا مکان کتنی منزل تھا. مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا محمد کی غلامی کیسی کی. تیرا موبائل کون سی کمپنی کا تھا؟ آئی فون تھا کہ اوپو تھا کہ سیمسنگ تھا؟ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ پوچھا جائے گا محمد الرسول اللہ کا جلوہ دکھا کے بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا. جیسا خیال ہوگا ویسا وہاں پر بولے گا. بریلی کے رضا تو بولے اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ تو بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیونکہ ہم تو یہی کہہ ڈالیں گے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ارے ہم سے کیا پوچھو انہیں جانا انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان. او فرشتوں میرا رزلٹ کارڈ بھی خود ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تم کیا بتاؤ گے؟ میرے پاس میں خود ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ذرا غور کرو لوگوں, تم کہاں چلے گئے؟ اللہ 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 کہنے لگے بابا کا راستہ بھٹک گئے. یہ تم لوگوں کا راستہ نہیں ہے. یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں, اللہ اللہ کرنے والوں کا کام نہیں, قرآن پڑھنے والوں کا کام نہیں. بایزید بستانی فرماتے ہیں یہاں صحیح بات تو یہ ہے ہمارا ہی کام. جب راستہ بھٹکتا تو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے نا. میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تو اس سے پہلے جب قوم بگڑی تو پھر نبی کو بھیجا, کسی رہنما کو بھیجا, پھر قوم بگڑی تو پھر رہنما آیا. آخر میں ہمارے نبی ہادی اور ختم الرسول بن کر آئے, دنیا کے رہنما بن کر آئے. میں صحیح راستے پر. تو کہنے لگی بابا پتا ہے یہاں کون آتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے سب پتا ہے, تو اپنے کام کی بات کر. تو کہنے لگی یہاں بابا فیس لگتی ہے. کہنے لگے پوچھ کیا اس سے اپنی کتنی فیس ہے. اس نے فیس بتائی. کہنے لگے اس سے پوچھ کیا پوری رات کی فیس کتنی ہے. جتنا پوری رات کماتی ہے نا وہ سب فیس پوچھ کیا پوری رات کی فیس ادا کر دی. اور اس سے کہہ دو کہ پوری رات جو وقت ہے اس کا مالک اب میں ہوں. اب کوئی اور نہیں. پوری رات کی فیس ہم نے دے دی نا, اب صرف ہم مالک ہیں اس کے وقت کے. وہ بڑی خوش ہوئی. فائشہ ایک کسٹمر سے اتنی قیمت مل گئی جتنی کئیوں سے ملتی تھی. بہت خوش. جب آپ اس کے حجرے خاص میں, اس کے خاص بیڈ روم میں پہنچے, پوری رات کی فیس دے کے گئے, نگاہ زمین پر لگی ہیں. اٹھی نہیں نگاہ, اللہ والے کی نگاہ. کہاں ہے نگاہ؟
जोर से कह दो। फाहिशा बोली अजीब मर्द है, अजीब बेवकूफ है, सबके बराबर का अकेला दिया है फीस और उसके बाद में मेरी जुल्फों को तक नहीं देखता, मेरे चेहरे को तक नहीं देखता, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, आने वाले कितनी कीमत अदा की है, कम से कम निगाह डाल के देख तो मेरा हुस्न क्या कहेगा। तो कहने लगे सुन, पूरी रात की कीमत दे दिया हूँ, अब तू नहीं बताएगी मुझे क्या करना, हम बताएंगे तुझे क्या करना है। अल्लाह वाला जाता तो हथियार पूरे लेके जाता, अब तू बताएगी मुझे क्या करना। मैंने कीमत दिया ना, हाँ दिए, तो मैं बताऊंगा तुझे क्या करना। हाय हाय यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कुछ लोग पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करके जन्नत खरीदते हैं। क्या बात है। इसी पैसे को जलसे में लगा दे, खुदा की कसम जन्नत का सामान। इसी पैसे को शराब में, जुआ में, सट्टे में, हरामकारी में लगा दे, है ना, कहीं डांस पार्टी पर उड़ा दे, तो ये जहन्नम का सामान। तवज्जो करना, तवज्जो करना लोगों। कहने लगे तू जानती नहीं शरीयत में पर्दे का मुकाम क्या है। कहने लगा यहाँ पर्दे की धज्जियां उड़ाई जाती है, यहाँ पर्दे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मेरे बेटे पर पर्दे का कोई लेना देना नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरे बेटे पे पर्दे की धज्जियां उड़ती होगी, मगर जहाँ बायजीद बुस्तामी होता है वहाँ मुस्तफा की शरीयत के नगमे गुनगुनाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला। यार ये हुसैनी, अगर तुम वाकई हुसैनी हो तो सुनो, अगर कलेजा रखते हो तो हुसैन की बेटी है, नाम है सैयदा सकीना, उम्र 4 से लेकर 7 साल तक तारीखों में आती है। 4 से लेकर 7 तक, इससे ज्यादा नहीं थी। 7 साल के बच्चे तुम्हारे गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, तुम्हारे 7 साल के बच्चे टॉफी और चॉकलेट की डिमांड करते हैं, मगर सैयदा सकीना करबला के बाद जिसके हाथों को रस्सियों से जकड़े गए थे, एक सैयद का बयान है, सैयदा सकीना के विसाल के 200 साल के बाद आपकी कब्र खुली, देखा गया कि आपकी कलाइयों में उन रस्सियों के निशान आज भी बाकी थे जो जालिम यजीदियों ने करबला में बांधे थे। वो सैयदा सकीना 4 से लेकर 7 साल तक का मुश्किल होगी, दमिश्क के बाजार में लाके खड़ा कर दिया सरे बाजार। जिस नबी ने दुनिया को पर्दे का पैगाम दिया था, जिस नबी ने दुनिया की बेटियों को इज्जत दी थी, आज उसी की बेटियों को बेसरो सवारी ख्यालों में सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। अगर कलेजा है तो यार सुनो, सरे बाजार लाके उसी नबी की बेटी को, अल्लाह अल्लाह, उसी घर वालों को फटे हुए चादरों के टुकड़े उनके सरों पर निगाहें झुकी है, निगाहें झुकी हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, दमिश्क का बाजार है। सैयदा ज़ैनब हुसैन की सगी बहन, लोगों फातिमा की बेटी वहीं पर खड़ी है सलार काफिला बनकर। मालूम है आपको, एक सहाबी रसूल थे, ये तिजारत की गरज से दमिश्क पहुंचे थे, उनकी नजर से लुटे हुए काफिले पर पड़ी, पहचान लिया तो मेरे नबी का खानदान, ये तो मेरे नबी के चमन के कटे हुए फूल है। जालिमों तुमने क्या किया। सैयदा सकीना के कदमों पे आके गिर के बोले शहजादी तेरे नाना के दर का देना सब गुलाम, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ आज, अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो तो शहजादी बता। यार कलेजा में तो आगे मेरे पास 200 अशरफियां हैं जो मैं कारोबार की गरज से लाया था, 2000 तकरीबन अशरफिया थी, लाया हो, अगर ये तेरे काम में आ सके तो ले लो। सैयदा सकीना का जुमला सुनो, अगर वाकई हमारे नाना सदर की गुलामी करते हो, वाकई हुसैन सदर की गुलामी करते हो, तो आज हमारा एक काम कर दो। कहने लगे सैयदा सकीना बता, अगर आज जान भी जाए तो तेरे एक हुक्म पर अपनी गर्दन कटा दूंगा, मगर आज तेरे कदमों पर कुर्बान हो जाऊंगा। तेरे नाना के घर का अदना सा गुलाम, बता सैयदा सकीना क्या कहेगी कि 2000 अशरफियां हैं, ये इस काम के लिए अगर काम में आ जाए तो उसमें सर्फ कर देना। क्या काम है? कहने लगे ये जो कटे हुए सर है मेरे भैया चाचा बाबा का सर है, ये नेजों पे बुलंद है,
یہ سر لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو یہ سروں کو لے کے کہیں دور چلے جائیں۔ کہا سکینہ کس لیے؟ کس لیے؟ یہ تو تمہارے گھر والوں کی سر ہے، دور لے جانا کیوں چاہتی ہو؟ دور بھیجنا کیوں چاہتی ہو؟ کہا سر ہمارے سامنے ہے، سب کٹے ہوئے سروں کو دیکھتے ہیں، جب سروں سے نگاہ ہٹتی ہے تو ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ اگر سر دور چلے جائیں گے تو سب کی نگاہیں ہم سے دور ہو جائیں گی، سکینہ کے پردے کی لاج رہ جائے گی۔ 7 سال کی عمر میں بھی اگر کچھ ہے تو نبی کی شریعت یاد آئے، ہاتھ بندھے ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں، کچھ یاد ہے تو مصطفیٰ کی شریعت یاد آئے۔ ایسے عالم میں بھی اگر کچھ یاد ہے تو لوگوں نانا کا پیغام یاد ہے۔ کہنے لگے اگر یہ ظالم ایسے نہ مانے تو یہ اشرفیاں خرچ کر دو، ان سروں کو ہم سے دور لے جائے۔ صحابی رسول نے کہا سیدہ سکینہ سنو، تمہارے بابا کا گھر ہے، تمہارے بابا کا سر ہے، تمہارے چاچا کا سر ہے، تمہارے بھیا کا سر ہے، دیکھنا ہے تو دیکھ لو، کل دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا، پتہ نہیں یزید ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، سیدہ سکینہ نے جواب دیا تو سنو، مجھے پتا ہے بھیا کا سر ہے، مجھے پتا ہے چاچا کا سر ہے، مجھے پتا ہے بابا کا سر ہے، مگر سکینہ کے لیے چاچا بعد میں ہے، بھیا بعد میں ہے، بابا بعد میں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا قانون پڑتا پہلے ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، حضور سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، مصطفیٰ کی شریعت کا قانون پڑتا پہلے ہے۔ آپ لوگوں مجھے بتاؤ، آج ہم خوشی خوشی ہنسی پردے کی بچیاں ہمارے گھروں سے اڑ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں شادیوں میں کیسے بے پردہ بال کھول کر گھوم رہی ہیں، وہ نعرہ ہم حسین آمن کا لگاتے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، سیدہ سکینہ نے کہا مجھے پردے کا آج بھی خیال ہے، چاہے دمشق کا بازار ہے، مگر یہ بتا دے کہ سکینہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ آج بھی دمشق کے بازار میں سکینہ محمد رسول اللہ، تمہاری بیٹیاں نہیں بتا سکتی کہ حسین کے غلاموں کی بیٹیاں ہیں؟ حالات بدلتے رہتے ہیں یار، حالات بدلیں گے مگر نبی کا غلام کبھی نہیں بدلتا۔ کبھی ہزاروں میں نبی کا غلام اگر کھڑا ہو تو تنا الگ مسئلہ۔ کیا سوچتے ہو؟ سیدہ سکینہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے یہ 2000 اشرف میں خرچ کر دوں، کہاں کر دو، اپنا پردہ عزیز ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا سیدہ زینب کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا بی بی تمہارے 60 بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں کچھ کھانے کا سامان دے کو بولا سیدہ ان کھانے کو کھلا دو، بی بی اس کھانے کو اپنے بچوں کو کھلا دو۔ سیدہ زینب نے بچوں سے کہا بیٹا یہ کھانا کس نے بھیجا ہے؟ جس نے کھانا بھیجا ایک بار ذرا اس کا دیدار تو کرا دے، ایک بار ذرا اس سے ملاقات تو کرا دے۔ یہاں پر سب پتھر مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، وہاں پر کون ہے جو ہمارے لیے کھانے بھیجتا ہے؟ سب پتھر مار رہے ہیں، وہاں پر کون کھانا بھیج رہا؟ بچہ جب واپس آیا نا 80 سال کی بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے لایا، کہنے لگا بی بی یہی عورت ہے جس نے گھر سے کھانا بھیجا تھا۔ اس دمشق کے بازار کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر سب شور مچا رہے تھے، جلوس نکال لیتے ہم نے جنگ جیتی، ہم نے جنگ جیتی، ہم نے جنگ جیتی، شور مچا رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ جیتی ہے، جنگ جیتنے کی بات کر رہے تھے۔ وہیں پر بچے نے کہا کہ یہ کھانا کھانا کس نے بھیجا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے لایا 80 سال کی بوڑھی عورت، بہت ذرا توجہ سننا۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ بوڑھی مائی کہ تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا بیٹی میری نگاہ ہے کمزور، میں تو محلے کے بچوں کو نہیں پہچانوں، تجھے کیا پہچانوں؟ کھانا کیوں نہیں جاتے؟ جہاں سب پتھر مار رہے 2 پتھر تو بھی مار لیتے، جہاں سب تالیاں بجا رہے تھوڑا تو نے بھی تالیاں بجایا ہوتا، سب ہنس رہے ہیں ہم پر، تو بھی ہنس رہی ہوتی، پھر کیوں کھانا بھیجا؟ پہچانا نہیں تو؟ جنہوں نے پہچانا انہوں نے تو گلے کاٹے، جنہوں نے پہچانا انہوں نے تو خموں کو آگ لگائی، جنہوں نے پہچانا میرے بچیوں پیروں میں پھیڑیاں پہنائی، جنہوں نے پہچانا بیمار سے اللہ بھی تک کو نہیں چھوڑا، تو نے جب پہچانا نہیں تو کھانا کیوں بھیجا؟ بات یہ ہے کہ میں جب مجھے دیکھ رہی تھی ہاتھ بنے ہیں پیروں میں بیڑیاں تو سمجھ گئی یہ جنگی قیدی ہیں، اور مجھے اپنی مخدومہ کی ایک وصیت یاد آئی۔ میری مخدومہ نے وصیت کی تھی زندگی میں کبھی کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلانا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تیری مخدومہ کا نام کیا تھا؟ ذرا نام تو بتا۔ لوگوں 80 سال کی بوڑھی عورت نے کہا بیٹی میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے۔ کتنا نازک سا موقع،
کون ہے تیری مخدومہ؟ کہا دوبارہ بتا. کہا بیٹی میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے. اور زینب کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی. اللہ اللہ. زندگی تیرا نام کیا ہے؟ بوڑھی مائی تو کون ہے؟ پھر میں تجھے کیوں نہ پہچان سکی؟ کہنے لگی بیٹی میرا نام فضہ ہے. حضرت فضہ حضرت فاطمہ کی سب سے خاص قریب، سب سے خاص. اور ایک بندے کی بات اور بتاؤں، حضرت زینب کا بچپنا فضہ کے ہاتھوں میں گزرا تھا. حسن و حسین کے جھولے فضہ نے جھلائے تھے. حسن و حسین کو لقمے فضہ نے کھلائے تھے. زینب کو انگلی پکڑ کے فاطمہ کے آنگن میں فضہ نے چلایا تھا. پھر کہو کہ پہچان کیوں نہ سکے؟ سوال ہوگا آپ کا پہچان کیوں نہ سکے؟ تو بات یہ ہے یارا، نہ پہچاننے کی. تقریباً بچھڑے ہوئے 40 سے 50 سال کا زمانہ ہو گیا تھا. کتنا زمانہ؟ 50 سال کا زمانہ. 50 سال کے بعد اگر کسی بچے کو آپ دیکھو گے تو کیا پہچان سکو گے؟ بوڑھی ہو گئی تھی. اللہ اللہ. حضرت زینب نے دیکھا یہ میری ماں کی کنیز فضہ ہے، وہی جس کے ہاتھوں میں میرا بچپنا گزرا ہے. زبان پہ آیا بتا دے. مگر چپ کر گئی، کچھ نہ بتایا. چپ کر گئی، کچھ نہ بتایا. اسے بڑی تکلیف ہوگی، سنے گی تو. میں نہیں چاہتی میری ماں کی خادمہ کو تکلیف ہو. اس نے مدینے میں مجھے دیکھا تھا تو شہزادیوں کی طرح دیکھا تھا. آج مجھے قیدی بنا ہوا دیکھے گی تو بڑی تکلیف ہوگی. اس نے مجھے لقمے کھلائے ہیں، اس نے میرے بھیا حسین کو جھولے جھلائے ہیں. اسے تکلیف نہیں ہوگی. کچھ نہ بولی، چپ کر گئی. جانے لگی. بولی دامن پکڑ لیا. جاتی کہاں ہے؟ کہنے لگی بیٹی بس میرا کام ہو گیا، کھانا کھلانا تھا تو میں جا رہی ہوں. کہنے لگی جا، مگر جانے سے پہلے سن. ہمارے گھر کی پرمپرا ہے اپنی چوکھٹ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں دیتے. کچھ انعام ضرور دیتے ہیں آنے والے. تو آئی ہے، اگرچہ ہم یہاں بے سر و سامانی کے عالم ہے، مگر کچھ لے جا. کہنے لگی بیٹی اس بڑھاپے میں مجھے کچھ ضرورت نہیں، زندگی کے سارے کام پورے ہو گئے، اب کوئی ضرورت نہیں. کہنے لگی ظاہری مال تو ہمارے پاس نہیں. بوڑھی مائی خیموں کو آگ لگا دی. بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچنی. دل تو چاہتا تھا انعام دے، تیرا دامن بڑھ گئے، مگر کچھ نہیں ہے. لیکن خالی ہاتھ بھیجنا یہ ہماری پرمپرا بھی نہیں ہے. مال ظاہری مال بھی نہیں ہے، مگر خالی ہاتھ بھیجنا پرمپرا بھی نہیں ہے. تو کہا بیٹی پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا اگر کوئی تمنا ہو تو بتا. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت ہے، دعا کر لیں گے اللہ قبول کر لے گا. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت ہے. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت ہے. دیکھیے وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سے کم میرے پاس بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس آپ بہت محبت سے سنیے، میں بات پوری کر رہا ہوں. زمانے میں آج بھی اتنی طاقت ہے، اگر کوئی تمنا ہو تو بتا. بوڑھی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے کمر نچ گئی. اتنا چمڑا سنا کمر سیدھی کر کے کھڑی ہو گئی. آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولی کیا واقعی تم مستجاب الدعوات ہے؟ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہ بوڑھی مائی میری تو میری، اگر کوئی ہمارا نام لے کے دعائیں کرتی تو اس کی بھی قبول ہوتی ہے. میری اللہ محنتیں کی ہیں حضرت نے جلسے میں. اب توجہ فرمائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولی مائی میری تو میری، اگر کوئی ہمارا نام لے کے دعائیں کر دینا. اور صحیح بات تو یہ ہے نا بولی مائی، اب تجھے کیا بتائیں، اگر کوئی دعائیں ہزاروں سال تک کرتا رہے، جب تک ہمیں اپنی دعا میں کوڈ نہ کرے نا، جب تک دعا ہی قبول نہ ہوتی ہے. حضرت آدم 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھے جب دنیا میں تشریف لائے. جب نام محمد لے کر کے دعا کی تو رب نے اسی وقت کہنے لگی بیٹی واقعی اتنی بڑی مستجاب الدعوات ہے؟ ہاں. کہنے لگی بیٹی بڑھاپے میں ایک تمنا ہے. اب ذرا سننا، لوگوں کا کلیجہ اگر رکھتے ہو تو سننا. بیٹی ایک آرزو، ایک خواہش ہے، ایک امید کے سہارے جی رہی. اگر یہ تمنا پوری نہ ہوئی تو زندگی سے شکوہ رہ جائے گا. یہ آرزو پوری نہ رہی تو بڑھاپے میں
آرزو پوری نہ ہوئی تو بڑھاپے میں بھی مجھے شکوہ رہ جائے گا. ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش ہے، مرنے سے پہلے یہ تمنا پوری ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا. بتا بوڑھی مائی تیری تمنا کا نام کیا ہے؟ زینب نے کہا بتا بوڑھی مائی تیری آرزو کا نام کیا ہے؟ دعا کر دو کہ اللہ مرنے سے پہلے تیری تمنا پوری کر دے گا. کہنے لگی بیٹی میری تمنا سننا چاہتی ہے تو پھر تو دعا کے لیے تیار ہو جا. تمنا میں بتاتی ہوں، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مخدومہ کے جو بچے تھے حسن و حسین اور زینب، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. جب سے مدینہ چھوڑا ہے مخدومہ کے بچوں سے ملنا. کیا زمانہ یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کسی موڑ پہ لا کے یار ملایا. سیدہ زینب چاہتی تھی بتاؤں گی نہیں، لیکن وعدہ کر لیا تھا کہ جو کہے گی وہ دعا تیری ہوگی. کہنے لگی بیٹی بس ایک ہی خواہش ہے، مرنے سے پہلے ایک بار مخدومہ کے ان بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا کے مر جاتی تو زندگی سے کوئی شکایت نہ رہتی. ایک بار میں نے مدینہ جب سے چھوڑا نہ تمہیں ملاقات نہ ہو پائی. بوڑھی ہو گئی، چلے سے بیزار ہوں. اتنی بھی بدن میں طاقت نہیں کہ صبر کر کے مدینہ چلی جاتی. اس سے ملتی زندگی کے ایام فاطمہ کے ٹکڑوں پہ گزرے ہیں، ان بچوں کی خدمت میں گزرے ہیں. ایک بار اور خدمت کرنے کو مل جاتی تو زندگی کا سارا معاملہ ہی حل ہو جاتا. دل چاہتا تھا کہ نہ بتائے مگر زبان دے دی تھی. یہ علی کی بیٹی ہے، جب زبان دیتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں. حسین عبادت کرتے ہوئے یزیدیوں کا شکار. سیدہ زینب نے فرمایا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، سمجھ لے تیری تمنا پوری ہو گئی، سمجھ لے تیری آرزو پوری ہو گئی، سمجھ لے تیری خواہش پوری ہو گئی. کہا بیٹی کیسے؟ کہا نگاہ اٹھا، تیرے سامنے جو بیڑیوں میں قید کھڑی ہے کوئی اور نہیں، میری زینب کھڑی ہے. جس کے تو نے جھولے جلائے تھے وہی زینب ہے، جس کے تو نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا یہ وہی زینب ہے. چیخ نکل گئی، زینب میں نے مدینے میں تجھے شہزادی بنا کے رکھا تھا. سیدہ نے فرمایا آج اسی نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے قیدی بنا کے رکھا. میں نے تو تجھے زینب شہزادی بنا کے رکھا تھا. دیکھ لے قصہ، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے قیدی بنا کے رکھا. میرا حسین کا ہے، بوسہ کا ہے، مصطفیٰ کا ہے. پلٹ مجھے میزے پہ کٹا ہوا سر ہے، بڑی تیرا حسین. اللہ اللہ، وہ جو قرآن کی تلاوت اب بھی نہیں چھوڑتا وہی تیرا حسین ہے. کہنے لگی ظالموں، میں نے بار بار مصطفیٰ کو حسین کے گلے کو چومتا دیکھا تھا، تم نے اس گلے کا خنجر چلایا ہے. بوسہ کا ہے مصطفیٰ کا. اللہ اللہ، لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے گی، یزیدی دفن ہو جائیں گے اس میں، مگر خدا کی قسم یہ ثابت کی بیٹی صابرہ ہے. اللہ اللہ، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. لیکن یہ صبر کا وقت ہے فضا. تو نے تو صرف سٹا ہوا گلا دیکھا ہے، میں نے تو ان ظالموں کو کاٹ کے دیکھا ہے. تجھے پتا ہے فضا، جو حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری کرتا تھا کربلا میں اس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. کٹا ہوا تھا کربلا کے ریگزاروں پر ہے. کربلا نے خاک اڑا دی حسین کی جسم عصمت پر صدیاں لائے ہیں. سیدہ
فضہ نے جواب دیا حسین یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ میں تھے تو نانا کے کاموں پہ سواری کیا کرتے تھے، کربلا تو لاش کے سیدھے کرو کفن پڑی ہے۔ لوگوں خالی حسین کا نعرہ لگا لینے سے حق ادا نہیں ہو گیا، ذرا سمجھ حسین کے درد کو، حسین کے گھر والے کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ نہ سمجھ سکا تو میدان محشر میں حسین کو منہ کیا دکھائے گا؟ حرام کام خود تو چھوڑنا ہوگا، لیکن اگر کہیں حرام کام ہو رہا تو اسے بھی چھڑانا ہوگا۔ تقریر کے جملے لوگوں خالی وقتی طور سے آنسو بہا لینے سے نہیں کام چلتا، اپنی زندگیوں کو ڈھالو حسین کی حسینیت کے ساتھ چل اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ وہی آؤ لوٹ کر کے، وہی لوٹ کر کے آؤ جس پیغام کو کربلا میں حسین اور حسین کے گھر والوں نے دیا نا، وہی پیغام لے کے امام جو امام حسین کا پیغام ہے نا، اسی پیغام کو لے کے بایزید بستانی اس فاحشہ کی کوٹھی پہ کھڑے۔ کہنے لگی دیکھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں نے پوری رات کی قیمت دی ہے، تو نہیں بتائے گی میں نے کیا کرنا، میں بتاؤں گا تجھے کیا کرنا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ وہی ہے اسی پیغام، بالکل پرو کر بول رہا ہوں میں، اسی پیغام کو لے کر کے پہنچے ہیں۔ تم کہتے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تجھے ضرورت پڑی ہے اگر کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا۔ کہنے لگے اب بتا، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے سو اور سب سے پہلے غسل۔ کیا بات کرتا ہے؟ غسل کی بات یہاں غسل کر، لیکن میں نے قیمت دے کے پوری رات کا ٹائم کا مالک بنا ہوں۔ اللہ اللہ غسل کرایا، غسل کر کے آئی